صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے یا جہاد سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے، اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ مل کر ایک انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، یعنی طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، امام العارفین، کتب دورہ، سفینہ تحقیق و کرامت، سمسام شرف و ولایت، سلطان معرفت و توحید، کتب وقت، دبستان بغداد کے اولو العزم مشائخ میں سے ایک حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، وہ ہستی ہیں جن کا مقام و مرتبہ عام لوگوں کی نظروں سے مکمل طور پہ اوجھل ہے، جن کے مقام و مرتبے کا اقرار ناظرین حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کبار مشائخ کرام نے کھل کر کیا ہے۔ اہل معرفت اور مشائخ طریقت میں آپ انتہائی برگزیدہ تھے۔ فنا فی اللہ کی منزل پر فائز حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو صوفیہ کرام کے حلقوں میں امام عشق کہا جاتا ہے، اور قبولیت دعا کے لیے ان کے بے پایہ ذوق و شوق اور صدق محبت کا واسطہ بھی دیا جاتا ہے۔ آپ نے ریاضت و مشقت اور طریق ملامت کو پسند رکھا تھا۔ مصر کے تمام رہنے والے ناظرین آپ کے مرتبے کی عظمت کو پہچاننے سے مکمل طور پر عاجز رہے، اور اہل زمانہ آپ کے حال سے ناواقف رہے، یہاں تک کہ مصر میں کسی نے بھی آپ کے حال و جمال کو انتقال کے وقت تک یعنی پردہ فرمانے کے وقت تک بھی نہ پہچانا۔ اہل مصر کی نظروں سے آپ کے مناصب عالی مخفی رہے، آپ کی شان سمجھنے سے وہ قاصر رہے، کوئی آپ کو بری نظر سے دیکھتا تو کوئی آپ کو معمولی سا آدمی سمجھتا تھا۔ ناظرین، غرض یہ کہ جب تک آپ مصر میں رہے کسی نے آپ کے حال باطن اور جمال ایمانی کو پہچانا تک نہیں، مگر نصیحت و تبلیغ کا جو انداز آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنایا تھا ناظرین، وہ اتنا حسین تھا، اتنا دلکش تھا، اتنا میٹھا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی توجہ لوگوں کے قلوب کو یعنی بدل دیا کرتی تھی، اس کی دنیا کو بدل دیا کرتی تھی۔ جس رات ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ نے رحلت فرمائی، اس رات 70 لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ خدا کا ایک محبوب بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ ناظرین، اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو تصوف کے دور اول سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے اپنے کردار سے اس وقت کے معاشرے میں تصوف کی اصل شکل کو متعارف کروایا۔ خود فرماتے ہیں کہ خشیت الہی میں عارف کا ہر لمحہ بڑھ کر ہے۔ بڑی کمال بات ہے ناظرین، اور جو تصوف کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں توجہ سے ذرا اس بات کو سنیے۔ فرماتے ہیں کہ خشیت الہی میں عارف کا ہر لمحہ بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس کی ہر گھڑی رب سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی ایک ہی جملے میں ناظرین آپ نے بتلا دیا کہ معرفت کی حقیقت یہ ہے، اور عارف کو تنبیہ بھی کر دی کہ اٹھنے والا ہر قدم انتہائی سنبھل کر اٹھانا۔ ریا اور دکھاوے سے آپ کو سو دور تھے اور اپنے مراتب کو پردے میں رکھتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں کہ قرون اولیٰ کے تمام اکابر اولیاء اور ائمہ تصوف و ولایت کی طرح آپ جلیل القدر محدث
صاحب اسانید متصلہ اور علم میں حجت تھے۔ انہوں نے طب اور علم کیمیا کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ حدیث، فقہ اور علوم شریعت میں مقام و مرتبے کا اندازہ ناظرین اس بات سے لگائیں کہ آپ نے امام مالک علیہ رحمہ سے لے کر ان ہستیوں سے علم حاصل کیا جو اپنے دور میں حجت سمجھے جاتے تھے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ، دمشق اور کچھ اور دیگر شہروں میں ناظرین سفر بھی کیا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ رئیس الصوفیہ بھی کہلاتے تھے۔ ان کے مریدین کی تعداد بھی ناظرین بے انتہا تھی۔ آپ کی روحانی عظمتوں کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ والہانہ عشق فرمایا کرتے تھے، جس کی مثال خال خال ملتی ہے ناظرین۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اہل محبت کی اہم نشانی یہ ہے کہ وہ اخلاق، افعال، فرائض اور سنتوں میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کریں۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ بڑی کمال شخصیتیں اور ایسی شخصیات جو پردے در پردے میں رہیں، کہ جن کے احوال مخفی ہوں یا جو اپنے احوال کو مخفی رکھیں، ان کو سمجھنا ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور ان کو بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، آغاز کرتے ہیں آپ کی بنیادی شخصیت جو اس کے تعارف سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ایک جو ذوالنون جو آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے اس کی وجہ، اور پھر جو ابتدائی حالات آپ کے ملتے ہیں ہمیں بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمہ اللہ عظیم المرتبت شخصیت، ابو الفیض آپ کی کنیت، صوبان آپ کا نام، والد گرامی ابراہیم، اور آپ 66 برس تک 179 ہجری سے لے کر آپ 245 ہجری تک عصری علوم، دینی علوم آپ انہیں پھیلاتے رہے۔ واہ! اور اگر آپ کو مجمع البحرین کہہ دیا جائے اچھا تو بے جانا ہوگا۔ وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ آپ کے جتنے علوم اس وقت عصری علوم تھے انہیں بھی آپ نے اکتساب کیا، اور پھر معرفت کے اعتبار سے جو مقام آپ نے حاصل کیا وہ آپ اپنی مثال آپ تھے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا! اور لوگ آپ کو سمجھنے سے قاصر رہے، اگرچہ آپ کا ایک دورانیہ رہا اور آپ کا مدفن قاہرہ کے قریب ہوا۔ آپ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو انتہائی خوشنما پہلو، وہ کیا؟ ان میں سے ایک پہلو عارفانہ زندگی۔ اور یہ عارفانہ زندگی آپ نے رسالہ کشیریہ میں شیخ فرماتے ہیں کہ آپ نے توحید کی تعبیر جس صوفیانہ انداز میں کی، ٹھیک، اس سے پہلے کبھی کسی نے کی۔ واہ! اور سلوک کے حوالہ سے جو کچھ آپ نے بیان کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو مقامات کیا ہیں، احوال کیا ہیں، توحید کیا ہے، اور یہ آپ اپنی مثال آپ ہی تھی۔ ٹھیک، یہ آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے، درست، کہ جس کے اندر آپ عارفانہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو آپ کا عالمانہ پہلو۔ ٹھیک، بہت کم ہوتا ہے کہ ایک آدمی عارف بھی ہو اور ساتھ عالم بھی ہو۔ اچھا، توازن رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ کی مطلب صوفیزم کی طرف زیادہ چلے جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ جی معاملہ کچھ اور ہے، اور اگر شریعت کی طرف جو زیادہ چلے جائیں تو صوفی کہتے ہیں کہ ہمارے قبیل کا آدمی نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑا مشکل کا، اور توازن قائم کیا تو آپ ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے توازن قائم کیا، اور عالمانہ زندگی اس حد تک کہ آپ تعبیر کرتے تو آپ کو زندیق کہا جانے لگا۔ معاذ اللہ۔ اور وہ یہ کہ ایک شخص کہتا تو اسلام ہے اور تعبیر اس کی مختلف کرے، یہاں تک کہ آپ کو وہاں پر وقت کے خلیفہ ہارون رشید، ان کے پوتا، انہوں نے متوکل نے بلایا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ نے عالمانہ تقریر جو گفتگو کی، ایسی گفتگو کی سناٹا چھا گیا، اور پھر یہ ہے کہ وہ خلیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر جب کبھی بھی وہ متوکلین کا بیان کیا جاتا، علماء کا تذکرہ کیا جاتا، تو آپ کہا کرتے یار وہ اس کا نام، اس بندے کا نام ضرور ذکر کرو کہ جہاں پر وہ مجمع البحرین ہے، اور انہوں نے ایسے انداز میں اسلام کی تعبیر کی۔ یہ آپ کی زندگی کا دوسرا پہلو۔ ٹھیک، تیسرا پہلو آپ کی زندگی کا مناظرانہ پہلو ہے۔ اچھا، مناظرانہ پہلو اس دور میں معتزلہ کے عقائد بڑے پنپ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بند باندھنے والی شخصیات بہت کم تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذوالنون مصری تھے جنہوں نے معتزلہ کے عقائد کا، جو وہ اعمال کے اندر جاتے، ٹھیک، وہ عقوبات کے اندر آگے بڑھتے، یہ وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے بھرپور طریقے سے اس کا تدارک کیا۔ واہ واہ۔ اچھا،
اسی پاداش میں آپ کو قید خانے میں بھی جانا پڑا، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی پہنچے، قیدوبند کی صحبتیں، قیدوبند کی صحبتوں میں انہوں نے جھیلنا پڑی انہیں، پھر اس کے بعد باعزت طریقے سے، اور یہ بڑی بات ہے کہ باعزت طریقے سے بری ہو کر پھر واپس بھی آئے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ کا بہت بڑا علمی پہلو یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا پھر کیا محدثانہ کیفیت رکھتے ہیں۔ واہ واہ، بہت بڑے محدث تھے، سبحان اللہ، صرف صوفی باصفا بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے۔ اور پھر آپ نے حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کیا، آپ سے روایات لی ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے حضرت لیث بن سعد سے، عبداللہ بن لہیہ سے آپ نے روایات لی ہیں، اور یہ ان سے روایات لے کر اپنے عصر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ تصوف ہوتا ہے وہ الگ ہو اور علم الگ ہو، بلکہ آپ نے دونوں چیزوں کا امتزاج لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ آپ کا یہ زندگی کا پہلو، آپ کی تالیفی زندگی، مؤلفانہ زندگی، اور وہ آپ کی کتابیں جو آپ نے تحریر کی، اس کے اندر حل الرموز کے حوالے سے جو آپ نے پیش کیا، وہ بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات تھی، مگر آپ نے اس کو آگے بڑھایا ہے، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جہاں اتنی ہمیں اتنا تنوع، اتنی ڈائیورسٹی نظر آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آپ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، پھر علمی اعتبار سے آپ کا اتنا بڑا مقام، پھر وہی بات ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر جہاں فتنہ فساد بپا ہوا تھا وہاں ریٹیلیٹ کرنا، اور پھر تصوف کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک بالکل مطلب یگانہ روزگار بنانا، بڑا مشکل ترین کام۔ اور پھر وہی بات ہے کہ ہر شخص اس کی جبلت انسٹنکٹ میں ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانیں، یہاں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ مخفی رکھا، لیکن اس سارے معاملے کے پیچھے ایک توبہ ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس توبہ کے بارے میں بتائیے کہ جس نے آپ کو اتنا پالش کر کے نکال دیا کہ پھر آپ کی شخصیت کو لوگ تلاشی کرتے رہے، بتائیے ذرا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم مفسر تھے، عظیم محدث تھے، اور امام الصوفیہ تھے۔ ان کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی سے استفادہ کیا، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی نے حضرت ذوالنون مصری سے استفادہ کیا۔ آپ کے اقوال و فرمودات اتنے گراں قدر ہیں کہ ائمہ تصوف نے اپنی کتابوں میں آپ کے اقوال، آپ کے فرمودات، آپ کے واقعات بیان کیے ہیں، اور ان سے تصوف کے گراں قدر مسائل کا استخراج کیا ہے۔ واہ! تو ان کی محدثانہ شان یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو ایک مروی حدیث ہے، اس کی سند میں آپ کا نام آتا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ کیا بات! دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند۔ اللہ اکبر! تو آپ امام کشیری کا جو ذکر ہوا اس کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے، آپ کی قرب الہی کی زندگی کے لیے توبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وہ واقعہ نقل کرنے کے بعد آپ نے آپ ہی کے قول سے توبہ کی وضاحت کی ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے! یعنی آپ کے پائے کی جو ہستیاں ہیں ان کی توبہ فسق و فجور سے توبہ نہیں ہے، بلکہ ان کی توبہ یہ ہے کہ وہ اسباب دنیاوی کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور تمام تر توجہ مسبب الاسباب کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ سفر جب ان کا شروع ہو جاتا ہے تو اپنی سابقہ زندگی کو غفلت سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ اکبر! اس کو وہ توبہ کہتے ہیں۔ اللہ! تو واقعہ یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں مصر سے کسی اور شہر کے لیے نکل پڑا، تو راستے میں سفر کی تھکن سے مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ تو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک اندھا پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹی اور زمین کے اندر 2 پیالے تھے، وہ ظاہر ہوئے، ایک میں سم تھے تل اور دوسرے پیالے میں پانی تھا۔ تو وہ اندھا پرندہ تیل کھاتا تھا اور پانی پیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اس کی کفالت کی ہوئی تھی۔ تو یہ واقعہ دیکھ کر میرے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ میں نے دنیاوی اسباب کو ترک کر کے ساری توجہ مسبب الاسباب کی طرف کر دی، اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ اللہ! تو آپ کی جو تعلیمات ہیں ان سے سب سے بڑا پہلو جو استخراج کیا گیا ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اور اخلاص کے آپ نے 3 درجے بیان کیے۔
آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ صاحب اخلاص کے لیے ٹھیک، لوگوں کی تعریف اور مذمت برابر ہو جائے. لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں یا اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اس سے اس کو فرق نہ پڑے، تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے، صاحب اخلاص ہے. یعنی توجہ اللہ ہی کی طرف ہو. اللہ ہی کی طرف ہے، اور جب اللہ سے اس کا تعلق متاثر نہیں ہو رہا تو لوگ اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا اس کے لیے پھر ہیچ ہو جاتی ہے. دنیا اس کے لیے ہیچ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. فرماتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال میں مشاہدے سے بے نیاز ہو جائے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کی مجھے کوئی جزا ملے یا مجھے اچھے خواب نظر آئیں، یا یہ عمل جو ہے میرے ذہن میں رہے کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ بھی اس کے ذہن سے فراموش ہو جائے اور اپنے عمل کو بھول جائے. یعنی کوئی رجسٹر بھی نہ کرے اور کوئی ریوارڈ بھی نہیں چاہیے، کوئی ریکارڈ میں ہی نہ آئے اس کا عمل، اور اس کو وہ کر کے نیکی کر دریا میں ڈال والا معاملہ کرے، تو یہ اس کا اخلاص کیا ہے. اچھی بات. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے عمل میں آخرت کے لالچ سے بھی بے نیاز ہو جائے. واہ. تو اسی ضمن میں آپ کا ایک واقعہ بھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری نے آپ نے ایک بڑھیا عورت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. سفر میں تھے، بیت المقدس سے مصر کی طرف آ رہے تھے، تو دیکھا کہ بڑھیا عورت ہے، اس نے اون کا صوف کا لباس پہنا ہوا ہے. جب وہ قریب آئی تو فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا اللہ کی طرف سے. میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کیا بات. کہنے لگی اللہ کی طرف. واہ. تو میں نے جب اس کی گفتگو سنی تو میرے پاس کچھ دینار تھے، میں نے اس کو دینے کی کوشش کی تو بہت ناراض ہوئی. اس نے مجھے تھپڑ مار دیا. کہنے لگی تم کیا سمجھتے ہو، میں تو اللہ کا کام کرتی ہوں، میں کسی سے پیسے نہیں مانگتی. کیا تقویٰ تھا، کیا توکل تھا. اور اس پہ پھر اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کے جو جملے لکھے ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے. بتائیے. آپ فرماتے ہیں لوگوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ لوگ خالصتاً بے ریا عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں، ان کے دل میں جنت کا لالچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. گناہ گار سے تو ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے نا، وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے جنت کی تعریف کی قرآن مجید میں، جہنم سے ڈرایا. درست. فرماتے ہیں لیکن اس سے ایک اعلیٰ درجہ بھی ہے. وہ کیا؟ اور وہ درجہ صوفیاء کا درجہ ہے. وہ متوکلین کا درجہ ہے. وہ درجہ یہ ہے کہ آدمی جب عبادت کرے، جب اللہ کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، تو اس کے ذہن میں جنت اور جہنم کا خیال بھی نہ ہو کہ مجھے جنت ملے گی اور جہنم سے میں محفوظ ہو جاؤں گا. اس کے ذہن میں صرف یہ بات ہو کہ میں اپنے محبوب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. جو بڑی اہم ترین بات ہے، میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا کہ علمی مقام اور مرتبہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا، اس میں خاص طور پہ اس وقت جو فتنے تھے، اس میں معتزلہ کا فتنہ تھا یا دیگر جو باطنی فرقے تھے، ان کے خلاف آپ نے باقاعدہ علم جہاد بلند کیا اور ان کے خلاف ریٹیلیٹ کیا، جد و جہد کی، اور پھر معاشرے کو بتایا کہ جو کچھ بھی نظریات ہیں یہ باطل نظریات ہیں. مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ جس شخصیت کو لوگ پہچانے نہ، ان کی بات کو مانے. یہ بھی بڑا مشکل ترین ہوتا ہے نا. پہلے تو اپنے آپ کو یعنی انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے معاشرے میں، اس کے بعد لوگوں تک بات پہنچانی ہوتی ہے. آپ نے اپنی شخصیت کو جو ہے پردے میں بھی رکھا لیکن بات بھی پہنچا دی. کیسی بات ہے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ جلیل القدر محدث اور فقیہ بھی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی علوم و معارف سے نوازا تھا. آپ نے جن جلیل القدر ائمہ محدثین سے اکتساب فیض کیا، ان میں سر فہرست حضرت امام دار الہجرہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. پھر اس کے بعد ایک فہرست ہے جیسا بھی ہم نے سنا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے موطا امام مالک کو براہ راست سماعت کیا ہے. واہ سبحان اللہ. اور وہ حدیث جو آپ نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت نافع سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ وہ حدیث ہیں جن میں دو سلسلوں سے یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. آپ کو تحصیل علم کا اس قدر شوق تھا کہ ایک سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ نے مصر سے 600 میل کا سفر کیا، صرف ایک سوال کا جواب جاننے کے لیے. اور پھر حضرت امام جلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن سے حدیث سنی ہے ان شیوخ کی تعداد 600 تک پہنچتی ہے، اور وہ اپنے اپنے دور کے جلیل القدر ائمہ حدیث تھے. ان میں سے 4 ایسے شیخ تھے
کہ پوری دنیا کے اندر مجھے ان کی مثال نہیں ملی، ان میں ایک حضرت ذوالنون مصری اللہ رحمۃ اکبر. علیہ. وہ ذرا بات ایک لمحے رک کے پھر آپ بات آگے بڑھائیے کہ 600 مائلز کا مطلب یہ ہو گیا تقریباً کوئی 850-900 کلومیٹر. جی. اچھا یہ اوائل کے دور کی بات ہو رہی ہے جہاں پر اونٹ وغیرہ سے سواری ہوا سفری سہولیات بھی نہیں تھی، ٹرانسپورٹیشن وسائل نہیں تھے. بالکل ایک مسئلے کے لیے، ایک مسئلے کے صرف ایک مسئلے کے ایک مسئلے کا جواب جاننے کے لیے پھر اللہ مرتبہ کیوں نہیں عطا کرے؟ جی بالکل. پھر آپ کی جو علمی خدمات ہیں اس کے حوالے سے آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 3 سفر کیے اور 3 ان اسفار کے اندر 3 قسم کا علم میں لے کر آیا. پہلا علم جو تھا پہلے سفر میں وہ لایا وہ توبہ کا علم تھا، جس کو عوام و خواص دونوں نے قبول کیا. ٹھیک ہے. دوسرے سفر کے اندر میں توکل کا علم لایا جس کو صرف خواص نے قبول کیا. تیسرا سفر جو میں نے کیا اس کے اندر میں حقیقت کا علم لایا جو عوام و خواص دونوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ان کی علمی استعداد اور علمی طاقت سے باہر تھا. پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ آپ ایک محدث تھے، فقیہ تھے، لیکن روایتی طریقے سے مسند حدیث پر یا مسند تدریس پر آپ نہیں بیٹھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا. لیکن آپ کی گفتگو کے اندر احادیث کا بھی اشارہ ملتا ہے اور شرعی مسائل کو بھی آپ بیان کرتے ہیں. مثلا ایک بچہ آپ کے پاس آیا، 200 دینار اس نے آپ کو تحفہ پیش کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ اس نے یہ بیان کیا کہ یہ مجھے وراثت میں ملے ہیں. تو آپ نے وہ قبول نہیں کیے اور آپ نے فرمایا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، میں تمہیں ایک شرعی مسئلہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تک تم بالغ نہ ہو جاؤ تم اس میں تصرف کا اختیار نہیں رکھتے. اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ جو ہمارے یہ صوفیاء ہیں، طریقت اور شریعت کا جو حسین امتزاج ہے وہ ان کی ذات میں نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں، ذرا بتائیے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تبلیغ ہے وہ بڑا کمال ہے صاحب، اور اتنا حسین ہے، اتنا میٹھا ہے. میں چاہتا ہوں کچھ گفتگو اس پہ کیجیے. شیخ ذوالنون مصری رحمہ اللہ، آپ کا زندگی کا ایک پہلو وہ مبلغانہ پہلو ہے. آپ نے اس پہلو کو لے کر آگے بڑھے، مگر اس کے سب سے پہلے نمایاں جو خوبی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر تدریج ہے. تدریجی اعتبار سے آگے بڑھے. آپ نے پہلے ہی مرتبہ ایسا حکم پیش نہیں کیا جو کسی کے لیے قابل قبول ہو، کسی کے لیے نہ ہو. سب سے پہلے آپ نے ایسی چیز کو پیش کیا جو سب کے لیے قابل قبول، درست، اور وہ توبہ استغفار ہے. ایسے شیخ ہزاروی نے ذکر کیا. اب اسے سب نے قبول کیا. اچھا، اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ میری بات کو لوگوں نے قبول کیا، دوسری بات آپ نے پیش کی اور ساتھ کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ. ٹھیک، خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز تھی کسی نے قبول کر لیا اور کسی نے قبول نہ کیا. مگر تیسرا مرحلہ جو انتہائی مشقت والا تھا وہ کیا؟ اور وہ تھا کہ اللہ جل جلالہ کی حقیقت کے حوالہ سے، حقیقت الہیہ کے حوالہ سے اس انداز میں آگے بڑھ کہتے جب میں نے اسے پیش کرنا شروع کیا تو لوگوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا. اور یہ وہ بات تھی جو آپ کی مخالفت، آپ کی مخالفت پر لوگوں کو ابھارا. یہ آپ کی مبلغانہ زندگی کا ایک پہلو، ٹھیک، تدریج. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات کو بھی ایک تبلیغ بنا کر پیش کر دیا. واہ واہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں سوار تھا. کیا اچھا واقعہ ہے وہ. اور ایک کشتی میں سوار ہوں، وہاں پر ایک نوجوان بھی بیٹھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیار والا ہے. لوگوں کے اسے مشکوک، شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے. وہ بندہ مشکوک ہو رہا تھا کہ شاید اس نے کوئی تھیلی چوری کی ہے، اس کے اندر ہیرے موتی تھے. کہتے ہیں کہ کوئی اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا. میں اس کے قریب ہوا، میں نے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ شک شبہ کر رہے ہیں اور ابھی وہ آپ کا کچھ محاسبہ کرنا چاہتے ہیں. وہ نوجوان آسمان کی طرف اس نے دیکھا. وہ خود فرماتے ہیں جب اس نے اللہ تو جانتا ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک نہیں 100 مچھلیاں وہ دریا سے نمودار ہوئیں اور ہر ایک کے منہ کے اندر ایک ایک موتی موجود تھا. اللہ اکبر. اللہ. اور آپ نے ایک موتی، ایک سب کے سامنے ایک مچھلی کے منہ سے ایک موتی لیا اور اس کو دے دیا. اب وہ لوگ جو آپ پر شک شبہ کر رہے تھے اب وہ پریشان ہوئے کہ ہم نے سمجھا کیا تھا، یہ نکلا کیا ہے. اللہ اکبر. ایسا ہی ایک واقعہ آپ کی اپنی حیات کے بارے میں. کہتے ہیں میں کشتی میں سفر کر رہا ہوں، وہ کچھ نوجوان جو ہے وہ کچھ نوجوان وہاں پر انہوں نے مجھے شک کی نظر سے دیکھا کہ شاید میں چور ہوں. اب جب اس وقت انہوں نے یہ کہا، اب میں نے اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم کیا اور حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ کسی پر شک کرتے ہیں وہ بندے کے
ایک بلندی کا مقام ہوتا ہے. ٹھیک. رب اغبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے بالوں والے ہوتے ہیں اور ان کا دامن مٹی سے اٹا ہوا ہوتا ہے, مگر جب وہ رب سے بات کرتے ہیں تو اللہ بھی فرماتا ہے تو اب مانگتا چلا جا, میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جا. ہائے 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 سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ میں نے جب رب سے رابطہ قائم کیا, اسی طرح سے وہ مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لے کر سامنے آ گئی اور میں نے بھی اسی طرح سے ایک موتی لیا اور دے دیا. یہی وجہ ہے عربی میں مچھلی کو نون کہا جاتا ہے. اچھا, یہ جو ذوالنون ہے, زو اور النون, مچھلی والا. ٹھیک. اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذوالنون کہنے کی وجہ آپ کو یہ کہنے کی وجہ جو ہے یہ واقعات بنے. النون, اور نون کے معنی ایک دو دھاری تلوار بھی ہے, دھار بھی ہے, اور اس کے معنی مچھلی کے بھی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اسی مچھلی والے واقعہ کی وجہ سے ہی آپ کو ذوالنون کہا جاتا ہے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمندر سے, کشتی سے اور مچھلیوں سے خاص تعلق بھی آپ کرا کہ ایک واقعہ اور بھی اسی طرح کا وہ نوجوانوں کا جو ملتا ہے, جو میں عرض کر رہا تھا کہ لہو لعب میں جو ہے مطلب پڑے ہوئے تھے, کچھ رقص و سرور کی محفلیں چل رہی تھیں, تو آپ نے ان کا انداز تبلیغ بڑا میٹھا سا اپنایا تھا, وہ کیا ہوا تھا؟ اس سلسلہ میں ایک گزارش اور کروں کہ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ یہاں پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی خاص توجیہ کہ آپ کو ذوالنون کیوں کہا جاتا ہے یہ بات تو نہیں ہے, لیکن ایک تعبیر اس حوالہ سے کہ یہاں پر یہ بھی موجود ہے. اور اسی طرح سے آپ کا اخلاقی حوالہ سے آپ کا اخلاقیات کو درست کرنا یہ آپ کا مطمع نظر تھا, یہ آپ کا مبلغانہ پہلو یہ تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے العارف کل یوم اخشع لأنه فی کل ساعت من الرب اقرب. عارف جیسے جیسے اللہ جل جلالہ کی تجلیات کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کے اندر خوف خدا اور خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے. بلکہ ایک جگہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ جس شخص کی طبیعت اللہ سے مانوس ہو جائے اسے ہی انسان کہتے ہیں, یہ اس کی عنایات ہوتی ہیں. اور یہ عمل وہ صدق و صفا کے آپ خود فرماتے ہیں الصدق سیف اللہ, سچائی ٹھیک ہے, یہ اللہ جل جلالہ کی تلوار ہے, اور جہاں پر رکھی جاتی ہے وہاں پر اپنا اثر دکھایا کرتی ہے. اور یہاں پر آپ کی تبلیغ کا جو اہم ترین پہلو ہے وہ ہے ملاطفت, نرمی. ٹھیک ہے. اور کبھی آپ نے سختی کے ساتھ کسی کو اسلام کی طرف راغب نہیں کیا. ٹھیک. اور یہاں پر کہ ایک کشتی میں خود فرماتے ہیں میں کشتی میں سفر کر رہا تھا تو ایک سامنے سے کشتی آ رہی تھی جس میں گانا بجانا, ہارمونیم, ڈفلی, یہ سب کچھ موجود تھا. اب یہاں پر وہ جب آ رہے ہیں میری کشتی والوں نے کہا کہ جناب دیکھیں ذوالنون مصری آپ اللہ کے بندے ہیں, یہ لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے آپ ان کے خلاف دعا مانگیں, یہ برباد ہو جائیں. انہیں مجھے تقاضا کیا تو میں نے کہا یا اللہ جیسے تو نے انہیں یہاں پر زندگی میں حسن دیا ہے آخرت میں بھی حسن عطا. یہ تبلیغ کا انداز. اچھا اب جب یہ جملے کہے وہ کشتی والے سارے حیران ہو گئے, کیا اس طرح سے ہم نے تو نہیں کہا تھا. اب ہوا یوں ہی کہ جس وقت دعا مانگی آہستہ آہستہ وہ کشتی قریب آئی. جیسے قریب آئی انہوں نے دیکھا ذوالنون مصری ہے, جیسے ان کے چہرے کو دیکھا اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, اللہ اکبر, اپنے آلات طرب کو توڑا اور وہاں پر دریا میں برد کر دیا. اب یہ تھا آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ بات ہے جو رب ذوالجلال نے ان پر کرم کیا, اگر سختی کی جاتی تو ان کا معاملہ اور ہوتا. اب نرمی کے ساتھ ہم ان کے قریب ہوئے ہیں اور یہ ہمارے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیمات میں خاص طور پہ جو میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا کہ محبت الہی کا ایک بڑا مخصوص, بڑا جداگانہ, بڑا منفرد سا رنگ نظر آتا ہے, تو ذرا آپ کی تعلیمات کے بارے میں بھی بتائیے اور محبت الہی کا جو خاص رنگ آپ کے وجود میں اور آپ کی تعلیمات میں بتائیے ذرا. جنید صاحب طریقت کے راستے میں جو بھی ملتا ہے نا وہ ادب سے ملتا ہے, اور جو بھی محرومی نصیب ہوتی ہے وہ بے ادبی سے ہی ہوتی ہے. اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا تو راستے میں خزانہ مل گیا, تو سب لوگوں نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا, کسی نے کہا میں یہ چیز لوں گا, کسی نے کہا میں یہ چیز لوں گا. اس خزانے میں ایک تختی تھی جس پر اسماء الہیہ لکھے ہوئے تھے. میں نے کہا مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں, یہ تختی میں لوں گا, میرے لیے یہی دولت ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوئے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں رات کو جب سویا تو خواب میں مجھے آواز آئی کہ تو نے میرے اسماء سے محبت کی ہے, میں تجھ پر علم و حکمت کے دروازے کھول دوں گا. سبحان اللہ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا ہے
اور اس سے بہت زیادہ تصوف کے مسائل اخذ کیے ہیں۔ بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب عشق الہی کی چنگاری آپ کے سینے میں روشن ہو گئی تو ایک گناہ بے خودی محسوس ہوتی تھی آپ کو، تو آپ اہل دنیا سے کنارہ گیر ہو گئے۔ جو ظاہری دنیاوی علم رکھنے والے لوگ تھے، جب وہ ان کے پاس آتے تو آپ عشق الہی میں ایک ایسا نعرہ مارتے کہ وہ سمجھتے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے، وہ بھاگ جاتے۔ ٹھیک۔ تو ایسا کچھ عرصہ کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ دنیا دار لوگوں نے، شرابیوں نے، رندوں نے آپ کے خلاف ایک طوفان برپا کر دیا اور علاقے کے حکمران سے کہا کہ یہ ایک دیوانہ ہے اور اس سے معاشرے میں بڑا شر پھیل رہا ہے، اس کو قید کر دو۔ ٹھیک۔ حکمران نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ خوشی خوشی قید خانے میں چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد آپ کے کچھ جو جاننے والے تھے، دوست تھے، وہ قید خانے میں آپ سے ملنے گئے اور کہا کہ آپ اتنے بڑے عارف کامل ہیں اور دیوانہ بن کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کو بتائیں کہ آپ ولی اللہ ہیں، کوئی کرامت ہی ظاہر کر دیں۔ تو آپ چاہتے تو وہ جو دنیا دار تھے جنہوں نے آپ کے خلاف طوفان کھڑا کیا تھا، ان کو اپنی نظر سے روک دیتے، آپ کے پاس کرامت تھی، استقامت بھی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک۔ اب جب وہ لوگ آئے قید خانے میں ملنے کے لیے، انہوں نے یہ بات کی اور اپنی محبت کا دعویٰ کیا، تو آپ نے ان کو گالیاں دیں اللہ، اور پتھر اکٹھے کر لیے اور ان کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ وہ سارے بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے تو آپ نے زور کا ایک کہکہا لگایا اور فرمانے لگے کہ یہی تمہاری دوستی تھی؟ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ جو تکلیف میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے۔ تمہیں ایک ایک پتھر لگا تو تم دوڑ گئے، دوستی ختم ہو گئی۔ اب مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا رنج بر خود گیر گر تو دوستی، روح مگرداں گر تو نیکو خوستی، کہ اگر تو دوست ہے تو تکلیف کو برداشت کر، اگر تو اچھی عادت والا ہے تو منہ نہ موڑ، روح گردانی نہ کر۔ آگے ذرا سلسلے کو لے کے چلتے ہیں، اور یہ بتائیے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں باقی میں بالکل کسی شخصیت کے تعارف میں یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ کن کن ہستیوں نے پھر ان کو انڈورس کیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح سے کبار صوفیہ کرام نے خراج تحسین پیش کیا، ایک تو یہ بتائیں، اور خاص طور پر جو آپ کے جنازے کا حسین سا روحانی منظر ہے، ذرا وہ بتائیے۔ جنید بھائی، حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ صوفیات تو آپ سے پہلے بھی بہت گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاصیت اور شرف عطا کیا کہ تصوف کے اسرار و رموز کو عبارت کا لباس آپ نے پہنایا ہے۔ واہ۔ اور ان کی جو تشریح ہے وہ آپ نے فرمائی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں جب آپ کا تعارف کروایا تو آپ فرماتے ہیں سفینہ تحقیق و کرامت اور گنجینہ شرف و ولایت حضرت ذوالنون مصری ہیں۔ آپ کا شمار مشائخ طریقت میں، بزرگان معرفت میں اور دانشوران حقیقت میں ہوتا ہے۔ امام ابو نعیم نے خلیۃ الاولیاء میں لکھا کہ اولیاء کرام میں سے آپ ایک روشن علامت ہیں، پسندیدہ دور اندیش ہیں، حقائق کا پرچار کرنے والے ہیں، راستوں کو عبور کرنے والے ہیں۔ اسی طرح امام ذہبی نے لکھا، حافظ ابن عساکر نے لکھا، امام دار قطنی نے اپنی سند کے ساتھ آپ کا تعارف کروایا۔ آپ کا جو وصال ہے 245 ہجری میں ہوا، اور آپ کے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو، جی بالکل، شیخ فرید الدین عطار نے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا، امام ابو نعیم نے خراج عقیدت پیش کیا۔ ٹھیک۔ تو آپ کا جو وصال ہے، وصال سے قبل لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں موت سے قبل آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے اشعار پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں الخوف امردنی والشوق احرقنی، الحب افنانی واللہ احیانی، خوف نے مجھے مریض بنا دیا اور شوق نے مجھے جلا دیا اور محبت نے مجھے فنا کر دیا اور اللہ نے مجھے زندہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف بن حسین نے آپ سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت اللہ کے احسانات میں گم ہوں، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال سے قبل جو رات تھی 70 اولیاء کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے نیک بندے کے استقبال کے لیے آیا۔ وہ
وہ جنہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو چھپا کر رکھا لیکن ان کے وصال کے وقت پھر یہ کیفیت تھی. پھر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی پیشانی پر یہ الفاظ لکھے ہوئے دیکھے گئے, حبیب اللہ مات فی حب اللہ, یہ اللہ کا محبوب ہے جو اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا, اور یہ راہ خدا کا شہید ہے جس کو شوق کی تلوار نے شہادت دی ہے. یہ جو رتبہ ہے یہ دو ہستیوں کو تصوف کی دنیا میں میسر آیا, ایک حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ غریب نواز کو. اور پھر جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک گرمی کا موسم تھا, شدت کی گرمی تھی, تو ایسے پرندے تھے جنہوں نے جنازہ اور جنازے کے شرکاء پر سایہ کر دیا. اس کے والے سے مولانا عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں اس سے پہلے یہ پرندے نہیں دیکھے گئے, اس کے بعد پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام غزنی تھے, ان کے جنازے میں دیکھے گئے. یعنی عاشق الہی کا جنازہ ہے, بڑی دھوم سے نکلے, ہاں جی, ہے نا, چرچا یہ ہے بالکل. اور پھر جب آپ کا جنازہ مسجد کے قریب سے گزرا تو مؤذن اس وقت اذان دے رہا تھا. اذان میں جب اس نے شہادت کے الفاظ کہے تو آپ کی جو شہادت کی انگلی تھی وہ اٹھ گئی, اس کو پھر نیچے کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ شہادت کی انگلی اسی طرح قائم رہی. تو وہ اہلیان مصر جو آپ کے پہلے مخالف تھے, وصال کے وقت آپ کی یہ شان دیکھ کر پھر وہ آپ کے گرویدہ ہوئے. اور حضرت ابو الحارث فرماتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد میں آپ کی شہرت سن کر مصر میں آیا, میرے کچھ سوالات تھے جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. جب میں مصر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا ہے. میں آپ کی قبر پر حاضر ہوا, وہاں فاتحہ پڑھی, فاتحہ پڑھنے کے بعد مراقبے کی حالت میں بیٹھ گیا. وہ جتنے میرے سوالات تھے خود حضرت ذوالنون مصری نے خواب میں آ کر میرے ان تمام سوالات کا جواب جو تھا وہ مجھے عطا فرمایا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو اولیاء کاملین ہیں وہ قبر میں بھی ہوں تو ان کا رابطہ قائم رہتا ہے, اور وہ اسی طرح ان کا تصرف اور ان کا فیض جاری رہتا ہے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے پر یہ ان کی کرامات کا ظہور دیکھا گیا. لیکن مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کا جو علمی مقام اور محدثانہ شان ہے وہ کرامات کا محتاج نہیں ہے, اللہ نے وہ ظاہری اور باطنی علوم و معرفہ آپ کو عطا کیے جو اصل بات یہ ہے کہ یہ کرامات کی محتاج ہستیاں نہیں ہیں. کرامات تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے. اصل تو جو ان کا کریکٹر ہے, جو ان کا انداز تبلیغ ہے, جو وہ ڈیلیور کر کے گئے, وہ بنیادی طور پہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. ناظرین کرام, کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. دل کی گھبراہٹ, بہت سے لوگوں کے دل میں جو ہے وہ اپنا گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, پلپٹیشن جو ہوتی ہے, تو اس کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں کسی بھی قسم کی گھبراہٹ ہو تو سورہ الم نشرح اول و آخر درود کے ساتھ 3 بار پڑھ کر سینے پر دم کر لیں, انشاءاللہ دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کمال قول مبارک ہے کہ وہ شخص عقل مند نہیں ہے جو دنیاوی معاملات میں جد و جہد کرے اور اخروی معاملات میں غفلت کا مظاہرہ کرے, حلم و بردباری کی جگہ حماقت کا اظہار کرے, تواضع اور عاجزی کی جگہ تکبر کو اختیار کرے.